میرا ارادہ تو محض ایک مختصر سی نظم حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں عقیدت کے اخراج کے طور پر پیش کرنے کا تھا، لیکن جی چاہا کہ ایک بات اور بھی کر لوں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مجھے بلا لیں تو میں اپنی بات عرض کر سکوں۔ میں عرض کر دوں کہ کوئی میں مقرر نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں جیسے آپ نے بہت اچھے علماء کی یہاں پہ تقریریں سنی اور آئندہ بھی سنیں گے۔ صرف ایک بات جو دل میں آئی وہ یہ تھی کہ ہاتھی جب اندھوں کے آگے آ جاتا ہے تو وہ اس کو بائی پارٹس پرسیو کرتے ہیں، اسے مجموعی طور پر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کوئی چھوٹی سی روشنی ہو، اگر تھوڑی دیر آپ اسے دیکھیں تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ مینارہ نور کو دیکھنے کے بعد آپ کیا بتائیں گے کہ وہ کیا تھا؟ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی شخصیات کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے کہ جب لوگ ان کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کو ان کی کوئی ایک ادا پسند ہے، وہ اپنا سارا زور اسی ادا میں صرف کر رہا ہے، کسی کو کوئی دوسری ادا پسند ہے، وہ سارا زور اسی میں صرف کر رہا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک ہی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ایک بات اچھی لگی، کسی کو دوسری اچھی لگی، دو مختلف نقطہ نظر کے گروہ پیدا ہو گئے، حالانکہ دونوں خلوص کے ساتھ ایک ہی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کہ ان کی محبت میں لوگ اکٹھے ہونے کے باوجود بھی متفرق ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شخصیت بھی ایسی تھی، بلکہ بہت بڑی شخصیت۔ اگر 15 بھی اختلافی رائے رکھنے والے گروہ پیدا ہو جائیں، وہ 15 کے 15 آپ سے محبت بھی رکھیں گے باوجود اختلاف کے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کے سبب پہ جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بزرگوں کے مثلاً اقوال ہم نے بیان کرنا شروع کر دیے، مثلاً ہم نے بزرگوں کی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے۔ اگر ان کی کچھ کتابیں ہیں، ہم نے ان کی تصنیفات جو ہیں ان کا ذکر شروع کر دیا۔ اگر ان کی ایک محفل ہوتی تو ہم نے ان کے ملفوظات لے کے ان کی بات شروع کر دی۔ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن جس چیز سے ہم متحد رہ سکتے ہیں وہ ان کا اسوہ ہے۔ اگر ہم ان کے اسوے کو مد نظر رکھیں تو ان کی شخصیت کے یہ 1000 پہلو بھی ہمیں متحد ہی رکھیں گے، متفرق نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تشدد کا شکار نہیں ہوں گے، ہم انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے اکابر سے علم لے لیا، ہم نے اپنے اکابر سے سیاست کے سلسلے میں بصیرت حاصل کر لی، ہم نے اپنے اکابر سے موجودہ ماحول کے مطابق دین کی جو صحیح ترین تعبیر ہو سکتی تھی متوارث ہم نے وہ ان سے حاصل کر لی، لیکن ہم نے ان کے اسوے کی طرف توجہ نہیں کی۔ کاش اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے دے کہ حضرت شاہ صاحب کی زندگی کے یہ جو ہزاروں سینکڑوں پہلو جو ہمارے مختلف دوست ابھی بیان کرتے گئے، ان سب کے باوجود یا ان سب کے ہوتے ہوئے ہم ان کی شخصیت کا وہ جو ایک مجموعی ایک رنگ بنتا ہے، وہ جو ان کی شخصیت کا ایک مجموعی طرز عمل بنتا ہے جس میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی، اسوے کی تشریح علماء کرام بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر کر سکیں گے، میں اس کے لیے صرف اسوے ہی کا لفظ مجھے مناسب نظر آیا۔ تو اگر ہم ان کے اسوے کو پکڑ لیں اور وہ درد اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے جو ان کے دلوں میں تھا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اگر اس درد کا ایک شمع بھی ہمیں مل جائے، ایک ذرہ سا بھی، ایک انتہائی حقیر مقدار بھی اگر اس کی ہمیں نصیب ہو جائے تو وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اس بات کے بعد میں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں چند شعر ہیں جو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شعر الگ ہے، اس کے بعد چند بند ہیں ایک نظم کے عرض کرتا ہوں۔ دیکھا ہے
ہم نے دین و سیاست کا امتزاج اس عہد میں امیر شریعت کی ذات میں. اب ایک نظم ہے چھوٹی سی، چند بند ہیں، اس میں نے کوشش کی ہے کہ حقائق سے دور نہ جاؤں. شاعری میں مبالغے کی بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ وہ ایسے بزرگ تھے کہ مبالغہ بھی ان کے ہاں لگتا ہے کہ کوتا ہو گیا ہے، بات پھر بھی پوری بیان نہیں ہو پاتی. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ مبالغہ نہ ہو، حقیقت ہی ہو. وہ فقیر آدمی تھا اور شاہ تھا وہ. تو عرض کرتا ہوں کہ مرد فقیر شاہ جی کہتے تھے جس کو لوگ، جس کو فقط غلامی افرنگ کا تھا روگ، اس مرد حر کا قوم نہ کیوں کر منائے سوگ، پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ. مرد فقیر شاہ جی کہتے تھے جس کو لوگ، جس کو فقط غلامی افرنگ کا تھا روگ، اس مرد حر کا قوم نہ کیوں کر منائے سوگ، پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ. سرگرم جس کی شعلہ نوائی سے شیخ و شاب، وہ آسمان فن خطابت کا آفتاب، امت کے غم کی آگ میں دل جس کا تھا کباب، رخشندہ در عمائد ملت چو ماہتاب. سرگرم جس کی شعلہ نوائی سے شیخ و شاب، وہ آسمان فن خطابت کا آفتاب، امت کے غم کی آگ میں دل جس کا تھا کباب، رخشندہ در عمائد ملت چو ماہتاب. جس کے بیان سے لرزہ بجاں شوکت فرنگ، جس کی زبان میں کوثر و تسنیم کے تھے رنگ، اسلامیہ نے ہند کی امید اور امنگ، جیتی تھی جلسہ گاہ میں جس نے ہمیشہ جنگ. جس کے بیان سے لرزہ بجاں شوکت فرنگ، جس کی زبان میں کوثر و تسنیم کے تھے رنگ، اسلامیہ نے ہند کی امید اور امنگ، جیتی تھی جلسہ گاہ میں جس نے ہمیشہ جنگ. ظلمت گہے ہنود میں وہ نور کا نشاں، ظلمت گہے ہنود میں وہ نور کا نشاں، ہندوستان میں ختم نبوت کا پاسباں، اترے فرشتے سننے جسے وہ قرآن خواں، اس شاعت مصطفیٰ کا وہ سالار کارواں. رگ رگ میں اس کی نقش محبت میاں کی تھی، رگ رگ میں اس کی نقش محبت میاں کی تھی، خدمت سپرد اس کے گو ہندوستان کی تھی. اس کی نگاہ کی زد میں تو وسعت جہاں کی تھی، اب سوچتے رہو کہ وہ مٹی کہاں کی تھی. رگ رگ میں اس کی نقش محبت میاں کی تھی، خدمت سپرد اس کے گو ہندوستان کی تھی. اس کی نگاہ کی زد میں تو وسعت جہاں کی تھی، اب سوچتے رہو کہ وہ مٹی کہاں کی تھی. وہ جس کے دل میں ملت بیضا کا درد تھا، ہیبت سے جس کی چہرہ طاغوت زرد تھا، اصحاب مصطفیٰ کی جماعت کا فرد تھا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد. عدالت وہ جس کے دل میں ملت بیضا کا درد تھا، ہیبت سے جس کی چہرہ طاغوت زرد تھا، اصحاب مصطفیٰ کی جماعت کا فرد تھا، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد.